الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في قرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صلوات. سورہ مبارکہ رعد کی آخری آیت، جس کا نشان 43 ہے، 43ویں آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ کل کی ابتدائی مجلس میں، کل کی پہلی مجلس میں تو یہاں 2 انچ پانی تھا اور آپ سب پانی میں بیٹھے ہوئے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ وہ میری زندگی کی یادگار مجلس تھی، اور آج کچھ 19-20 کا فرق ہے، مگر کیفیت آج بھی ایسی ہے۔ اور ہونا تو سیدھے ہاتھ پہ چاہیے تھا مجھے، مگر میرے ایک جانب تشریف فرمائے ہیں کراچی کے ذمہ دار، اور اس شہر کے انتہائی برے حالات کے ذمہ دار۔ آج صبح کی مجلس میں کوئی بڑی تعداد سیاستدانوں کی بھی تھی اور ججز کی بھی تھی، اور سنی شیعہ صاحبان ثروت لوگوں کی بھی تھی۔ وہاں بھی ہم نے ایک اشارہ دیا تھا، اور پھر ناصر شاہ صاحب سے رابطہ ہوا۔ میری خواہش ہے کہ میئر صاحب اور ناصر شاہ صاحب ہمارے ساتھ علیحدہ بیٹھیں۔ میں ممبر کو کسی بھی عنوان سے کسی ایک شبہ بال برابر بھی اگر شبہ آ جائے کہ ہم کوئی سیاسی اس سے کوئی نتیجہ برا نکلے گا، تو ہم وہ نہیں چاہتے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اس تقدس کی جگہ، اس مقدس جگہ، اس محترم جگہ سے کوئی ایسی بات ہو جو کسی کے لیے بھی، پلس ہمارے لیے بھی، وہ اچھی نہ ہو۔ اس لیے میں نے صبح بھی کہا کہ، اور شاید جانتے ہیں ہمارے میئر صاحب، نہیں جانتے تو مولا علی نے فرمایا کہ اگر کوئی نہ جانے تو بتا دیا کرو کہ تم کون ہو۔ تو پیواڑ کی چوٹی سے لے کر پاکستان کا، افغانستان کا بارڈر، پیواڑ کی چوٹی سے لے کے پارا چنار کے آخری شہر سے لے کر اور کراچی کے ساحل تک، اگر کن 5 شخصیات کو پورا پاکستان اگر جانتا ہوگا تو ایک یہ خاتم اور یہ حقیر ہے۔ اس لیے ہم نہیں چاہتے کہ کسی طرح سے کوئی ایسی بات ہو۔ شہر گندہ ہوا ہے، حالات آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، سنبھالا نہیں جا رہا۔ مجھے نہیں معلوم کس سے نہیں سنبھالا جا رہا۔ میں کیونکہ کہہ چکا ہوں کہ یہاں سے ایسی بات نہیں کروں گا۔ یہ بیٹھکوں کی گفتگو ہے، یہ ملاقاتوں کی گفتگو ہے، اور مذاکرات سے پہلے احتجاج پر میں قائل نہیں ہوں۔ مذاکرات کے بعد احتجاج کا مرحلہ آتا ہے، گفتگو کے بعد۔ سمجھیں تو صحیح نا بات کو۔ صبح ایک ہمارے دوست تھے، انہوں نے اپنی صفائی پیش کی، انہوں نے اپنی وضاحتیں پیش کی کہ جی میں نے یہ کیا اور میں ان مشکلات کا سامنا کر رہا ہوں۔ تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم میئر کی بھی سنیں بات، کہ وہ انہیں کیا مشکل ہے، کیوں شہر صاف نہیں ہو پا رہا۔ مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ 6 محرم سے پورے کراچی میں جلوس نکلیں گے، کیا مولا عباس کا علم گندگیوں کے ساتھ گزرے گا؟ مجھے یہ کہتے میں شرم آ رہی ہے۔ کیا وہ ماتمدار، وہ عزادار، وہ حلقے، وہ تابوت، وہ ذوالجناح، وہ مقدس چیزوں کی شبیہ ہیں، وہ متبرک تاریخی اور متبرک چیزوں کی شبیہ ہیں، ان جگہوں سے گزریں گی کہ جہاں حالات یہ ہیں؟ شہر کا جو
فاضل آب کا پانی ہے، جو گندا اور نجس پانی ہے، وہ بارش کے پانی کے ساتھ مل کر لوگوں کی نمازیں کیسے ہو رہی ہوں گی، لوگوں کی عبادتیں کیسے ہو رہی ہوں گی؟ جب نجاست کا اور طہارت کا اختلاط ہے تو کیسے عبادت اللہ کی ہو رہی ہوگی؟ فرض کیجئے ایک بندے کی اگر نماز بھی اللہ کی بارگاہ میں نجاست کی وجہ سے، وہ تو پڑھ رہا ہے، وہ تو حاضر ہے، مگر جو انتظام نہیں کر پا رہے، کیا مسائل ہیں؟ میں پھر بس یہی بات کو روکوں گا کہ ہماری طرف سے ایک مطالبہ ہے کہ بہتر ہے وقت ہمارا صبح کا، صبح ہم 8:30 بجے بیٹھتے ہیں سولجر بازار میں ہی علی متقی جعفری صاحب کے ہاں، اور پھر 9:30 سے 10:30 11 بجے تک شخصیات بھی وہاں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور شخصیات وہاں ہوتی ہیں، تو اگر بیٹھ کر بات ہو، ناصر شاہ صاحب بھی تشریف لائیں۔ مجھے کہا گیا ہے کہ میں وزیر اعلیٰ صاحب کی میٹنگ میں آؤں، تو وزیر اعلیٰ صاحب کی میٹنگ میں مجھے نہیں پتا کہ میرا جانا، وزیر اعظم کے مشیروں سے بھی بات کی ہے ہم نے آپ کے حوالے سے، دونوں مشیروں سے، ندیم افضل چند صاحب سے بھی، زلفی سے بھی، اور وہاں سے بھی پریشانی کا اظہار ہے۔ تو بہرحال بات ہماری اس لیے کہ جس ممبر پہ بیٹھا ہوں یہ ممبر اونچا ہے، اور اس پر بیٹھنے کے برکتیں بہت زیادہ ہیں۔ اور ایک صلوات بلند تر ہدیہ کریں گے محمد و آل۔ میں نے آپ کے سامنے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور پھر بات کو ایک منزل تک پہنچایا جائے گا۔ اللہ کا ہم پر خاص کرم ہے کہ ہم اہل قرآن ہیں۔ میرے اور آپ پر اللہ کا یہ خاص کرم اور اس کی عنایت ہے کہ ہم قرآن کے پڑھنے اور ماننے والے ہیں۔ بات ہماری ہو رہی ہے، سنی شیعہ کی نہیں ہو رہی، اور یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ امام حسین کی عزاداری شیعوں کی ملکیت نہیں ہے۔ شیعہ امام حسین کی عزاداری کے مالک نہیں ہیں، نوکر ہیں، اور نوکروں کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، مالک کے مہمانوں کا خیال کرنا چاہیے۔ جو بھی امام حسین کے ذکر سے اپنے آپ کو، یہ مولا کا ذکر ہے، نواسہ پیغمبر کا ذکر ہے، سرکار دو جہاں کے لال کی بات ہو رہی ہے، دل بند بطول کا ذکر ہے، کربلا والوں کی یاد ہے، اقدار اور تہذیب، اخلاقیات، معارف، مفاہیم اور علم پھیلانے والوں کی بات ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر پلٹ رہا ہوں اپنی اصلیت کی طرف، ہم ایک مرتبہ پھر پلٹ رہے ہیں اپنی فطرت کی طرف۔ اللہ نے ہمیں صحیح، سالم، سچا، اچھا بنایا ہے۔ یہ حالات ہوتے ہیں، یہ ماحول ہوتا ہے، یہ والدین، یہ اساتذہ، یہ دوست، یہ علاقہ، یہ رنگ ہوتا ہے جو ماحول کا ہم پہ چڑھ جاتا ہے۔ ہر کچھ مدت کے بعد ہمیں اس رنگ سے نکلنے کے لیے عزاداری چاہیے۔ اس سے بہتر نظام تعلیم شاید ہی کہیں ہو کہ جہاں یہ چھوٹا سا بچہ بھی سیکھنے آیا ہے، وہاں وہ ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی بھی سیکھنے آیا ہوا ہے۔ اور یہ کلاس کچھ اور رنگ کی کلاس ہے کہ یہاں بیٹھنے والے جوتیاں اتار کر آئے ہیں، اس لیے کہ یہاں تقدس اور احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہاں بات ہونی ہے قرآن مجید کی، اور قرآن مجید بھی، بولتا قرآن بھی اور خاموش قرآن بھی، یعنی بات شروع ہوگی قرآن صامت سے اور بات مکمل ہوگی قرآن ناطق پر۔ اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے، جملے کو محسوس کریں گے، اللہ جب اپنے علم کو کاغذ پر اتارتا ہے تو اسے قرآن نام دیتا ہے، جب پیکر میں ڈھالتا ہے تو اسے مصطفیٰ نام دیتا ہے۔ یہ سرکار کی ذات مکمل علم الہی کا ایک مجسم، چلتا پھرتا علم الہی کا وجود، ان کی ایک ایک ادا علم الہی کی عکاسی ہے۔ تمہید لے رہا ہوں آیت کا ترجمہ کرنے سے پہلے۔ اس پوری کائنات میں اگر کوئی ہے تو وہ سوائے مصطفیٰ کے کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے سرکار دو جہاں کی خاطر سب کچھ بنایا ہے، اور اللہ نے سرکار دو جہاں کی خاطر سب کو باقی رکھا ہے۔ بھئی اگر رقیق مثال نہ ہو تو قبول کر لیجئے گا، اور رقیق مثال ہو تو معاف کر دیجئے گا۔ آپ نے اپنے گھر مثلاً وزیر صاحب کو دعوت پر بلایا، اور ان کے ساتھ 5 آدمی اور آ گئے۔ دسترخوان پہ اصلی تو ایک ہے، باقی تو طفیلی ہے نا۔ اس کائنات میں اصلی مصطفیٰ ہیں، باقی طفیلی ہیں۔ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد۔ اللہ نے اپنے حبیب کو بہت عظمتیں عطا کی ہیں، بلکہ کہہ دیا جائے کہ سب کچھ سرکار دو جہاں کے قدموں میں اللہ نے رکھ دیا۔ یہ جملہ تکراری نہ ہو تو عرض کر جاؤں کہ جب معراج پر بلایا تو اس منزل کو اللہ نے کہا ہوا سدرۃ المنتہا، ہوا فی الافق الاعلیٰ، میرا حبیب سب سے اونچی جگہ تھا۔ اور جب سب سے اونچی جگہ سرکار گئے نا، براق سے کچھ منزلیں طے کی تو براق نے ساتھ چھوڑ دیا، تو ایک اور سواری سرکار کے لیے لائی گئی جس کا نام لکھا ہے رف رف۔ پھر رف رف کچھ اور آگے بڑھی
تو ایک مرحلے پر آ کے رف رف نے کہا کہ میرے اندر دم نہیں ہے کہ میں آپ کو اور آگے لے جا سکوں، تو رف رف کی سواری تبدیل کروائی گئی، تو ایک تیسری سواری آئی جس کا نام لکھا ہے بھرہم، وہ جیسے نور کا جھولا ہو، اس انداز کا بیان کیا گیا ہے روایات کے اندر۔ سرکار کو اس نور کے جھولے کے اندر بٹھا کر پھر لے جایا گیا۔ پھر مرحلہ آیا کہ جہاں اس سواری نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ بھائی یہ سواری کیسے ساتھ نہ چھوڑتی جب جبریل بھی ساتھ چھوڑ رہے تھے؟ لو دنوت انملتن لحترقت یا رسول اللہ، اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر ایک قدم بھی میں اس سے آگے گیا تو میرے پر جل جائیں گے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ جبریل نبی کو پڑھانے آئے تھے، انہیں یہ روایت ضرور سنایا کریں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد پر۔ سرکار اس مرحلے کے بعد تنہا جا رہے ہیں، اب جبریل بھی ساتھ نہیں ہے، کوئی سواری بھی نہیں ہے، اور تنہا نبی مکرم معراج کے عالم میں ہے، عروج کی کیفیت میں ہے، بلندیوں سے گزرتے ہوئے عند سدرۃ المنتہا، سرکار پہنچے عند سدرۃ المنتہا، جسے قرآن کہہ رہا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سورہ النجم، وہ سب سے اونچی جگہ تھا میرا حبیب، اس سے اونچی جگہ ہی نہیں ہے۔ تو سرکار جب وہاں پہنچے، میں دقت چاہوں گا اس منزل بیان پر، جب سرکار وہاں پہنچے تو ایک لمحے کے لیے سوچا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی گئی تھیں، میں بھی اتار دوں؟ ایک مرتبہ آواز آئی میرے حبیب تم جوتیوں سمیت آؤ۔ بھائی میں یہاں رکنا چاہتا ہوں۔ جوتیاں کہتے کسے ہیں؟ یہ جو آپ نے اتار دیے ہیں، جوتیوں کو میرے معصوم امام کی زبان میں دنیا کہا جاتا ہے۔ بھائی تھک گئے ہیں؟ مولا صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ میرے مولا علی کی زبان میں کیا کہا تھا؟ بھائی میں پھر تو اور ذرا واضح کر دیتا ہوں۔ ایسا بند لگا رہے تھے کہ اب اس کے بعد جوتیوں میں بند لگنے کی جگہ نہیں تھی۔ میرے مولا کی جوتیوں میں اتنے پیبند لگ چکے تھے، علی کی بات کر رہا ہوں، خلافت کا دور ہے، حاکم دورہ ہیں۔ تو ابن عباس نے آ کر کہا مولا شام کا جو گورنر ہے جسے حضرت عمر نے بنایا تھا، پھر حضرت عثمان نے انہیں باقی رکھا، پھر آپ بھی ابھی انہیں باقی رہنے دیجئے، جھگڑا شروع ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی، کیونکہ وہ مان نہیں رہے بات کو، ایک تاریخ ہے، آپ چھوڑ دیجئے انہیں جیسے ہیں ایسے رہنے دیجئے، ان کا جو معزول لی کا نامہ آپ نے لکھ دیا ہے وہ واپس لے لیجئے۔ حضرت جوتیوں کو بنا رہے تھے تو فرمان لگے ابن عباس، دیکھا بھی نہیں ابن عباس کو سر اٹھا کے، اپنے کام میں لگے رہے، کہنے لگے ابن عباس بتاؤ میری جوتیوں کی قیمت کیا ہے؟ یہ جوتیاں کتنے میں بکیں گی؟ کہنے لگے مولا کوئی نہیں خریدے گا۔ اچھا جو جواب مولا چاہتے تھے نا وہی دیا ہے ابن عباس نے، ورنہ ان جوتیوں کی قیمت تو کوئی پہچانے سلمان فارسی سے، جو مولا کے چاہنے والے ہیں ان سے ان جوتیوں کی کوئی قیمت پوچھے، مگر علی یہی جواب چاہتے تھے۔ مولا نے فرمایا کتنے میں بکے گی؟ کتنے کی ہے؟ کہنے مولا اسے کوئی خریدے گا نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرت فرمایا میری ان جوتیوں کی قیمت تمہاری دنیا سے زیادہ ہے۔ بھائی صلوات ہدیہ کریں علی کی ذات پہ۔ دیکھیے اللہم صل علی، تو یہ جوتیاں مولا کی زبان میں دنیا یعنی جوتی، توجہ کر لی۔ پھر حضرت موسیٰ سے جو فرمایا گیا تھا فَأَخْذْنَا نَعْلَيْكَ، جوتیاں اتار کے آئیے، یہ وادی مقدس تو ہے۔ حضرت موسیٰ نے جوتیاں اتار دیں۔ علامہ مجلسی نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ یہ کسی جانور کے چمڑے کی بنی ہوئی جوتیاں اور نالینیں نہیں تھیں، یہ جو جوتیاں اتروائی جا رہی ہیں یہ کوئی مادی جوتیاں نہیں تھیں جو حضرت موسیٰ سے اتروائی گئی ہیں، بلکہ حب دنیا۔ جب وادی مقدس میں آؤ تو جوتیاں اتار کے آؤ۔ اب سمجھ میں آیا کہ ہم مسجدوں میں اور امام بارگاہوں میں جوتیاں اتار کے کیوں آتے ہیں؟ جب مقدس وادی میں آ گئے ہو تو حب دنیا کو چھوڑ کر آؤ، یہاں صرف اللہ کو یاد کرو، یہاں کسی اور کو یاد نہیں کرنا، یہاں سوائے اللہ کی رضا کے، سوائے اس کی مرضی کے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ میں رہتا ہوں باب العلم میں، نارتھ ناظم آباد 5 اسٹار چورنگی پہ جو مسجد امام بارگاہ ہے، میری رہائش وہاں ہے کوئی 15-16 سال سے۔ میں نے مسجد باب العلم کے صحن میں 2 لوگوں کو لڑتے ہوئے دیکھا، ایک دوسرے سے تندی سے بات کر رہا تھا اور دوسرا اس سے کہہ رہا تھا کہ امام بارگاہ کے باہر آؤ تو بتاؤں گا، میں یہاں جواب نہیں دے سکتا۔ پہلے تو بڑھ کر میں نے اس کے پیشانی کا بوسہ لیا کہ کم سے کم تم نے اس بات کا تو خیال کیا کہ ہر بات ہر جگہ نہیں کی جاتی، اور پھر دوسری بات یہ کہ خدا کے لیے امام بارگاہ سے باہر جا کر بھی یہ نہ بھول جانا کہ اللہ تمہیں دیکھ نہیں رہا ہے، اللہ تو تمہیں وہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم باہر چلے جاؤ گے تو اب کوئی تمہیں دیکھنے والا نہیں ہے، مگر ایک ہماری نفسیات ہے، ہماری ایک سوچ ہے، ہمارا ایک طریقہ ہے، ایک اندر سے آواز آتی ہے خبردار یہ مقدس جگہ ہے، یہاں یہ بات نہ کرو۔ خانہ کعبہ، مدینہ المنورہ،
مولا علی کا حرم، امام حسین کی کربلا، جب ہم زیارات کے لیے جاتے ہیں ہم نے بڑے لوگوں کو وہاں سے لوٹتے ہوئے دیکھا ہے جو بہت تبدیل ہو کر لوٹتے ہیں، بڑی تبدیلی آتی ہے ان کے مزاجوں کے اندر، اس لیے کہ ایسی جگہ سے ہو کر آئیں۔ تو عزیزو، بحث یہ ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو جوتیوں کے ساتھ اس لیے بلایا کہ میرے حبیب کے دل میں سوائے میری محبت کے کسی کی محبت نہیں ہے۔ آ جاؤ، جوتیوں سمیت آ جاؤ، تم پر کوئی فرق نہیں ہے ان باتوں کا جی۔ اور پھر جب اس مرحلے پر پہنچے تو اعلان ہوا وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، اس سے اونچی جگہ نہیں تھی، میرا حبیب سب سے اونچی جگہ پر، میرا حبیب سب سے بلند جگہ پر۔ تو اب ایک جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی، جوتیوں کے ساتھ نبی وہاں گئے ہیں جو سب سے اونچی جگہ ہے، تو مجھے کہنے دیجئے ساری دنیا نبی کے جوتیوں کے نیچے ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی۔ اور سب سے زیادہ جنہوں نے دنیا کی حقیقت کو ہم پہ روشن کیا ہے وہ یہی گھرانہ ہے۔ انسان ہے نا، ہم انسان ہیں نا، انسان نسیان سے نکلا ہوا لفظ ہے، یعنی جس خاندان کا لفظ انسان ہے اسی خاندان کا لفظ نسیان ہے۔ نسیان یعنی بھول جانا، ہمیں اللہ نے بنایا ہی بھولنے والا ہے، ہماری طبیعت میں، ہماری فطرت میں، ہماری جبلت میں بھولنا پایا جاتا ہے، ہم بھولتے ہیں۔ تو جو بھولتا ہو اسے تو بار بار دہرایا جائے گا نا، تم بھول گئے ہو تو اب یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہر سال محرم میں وہی باتیں کیوں، اس لیے کہ ہم انسان ہیں، انسان کو بار بار دہرانا پڑے گا، دہرا کر اسے یاد دلایا جائے گا۔ اچھا، اگر بار بار کربلا اچھی نہیں لگ رہی، بار بار ذکر کربلا اچھا نہیں لگ رہا، تو بار بار قرآن میں آنے والی آیتوں کو کیا کرو گے؟ ایک آیت 25 دفعہ نازل ہوئی ہے، 20 دفعہ نازل ہوئی ہے، ایک سورے میں تو ایک آیت بار بار، ہر آیت کے بعد وہی آیت، بِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا، صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ معلوم نہیں مجھے وقار بھائی نے میری ابتدائی گفتگو سنی ہے یا نہیں سنی، ہم چاہ رہے ہیں کہ میئر صاحب اور ناصر شاہ صاحب ایک دفعہ بیٹھ جائیں، ہمیں تسلی دیں کہ کیا کر رہے ہیں کراچی میں، آپ بھی ذرا اس میں اپنا کردار ادا کیجئے، ایک صلوات ہدیہ کریں گے محمد و آلہ۔ شاید ہم واسطہ بن جائیں اس شہر کی بہتری کے لیے، اس سے بہتر اس کام کو اور اس مقصد کو پانے کے لیے اس سے بہتر صلوات ہدیہ کریں۔ توجہ کر لی؟ یہ کائنات بے نام مصطفیٰ بنی ہے اور بے نام مصطفیٰ باقی ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ مصطفیٰ نے کبھی خود کو بغیر مرتضیٰ کے بتایا نہیں ہے، جب بھی بات کی ہے علی کو اپنے ساتھ رکھا ہے، بلکہ میں تو عقیدت کا بھرا جملہ یہ کہہ دوں کہ جس مصطفیٰ کا سایہ نہیں تھا اسی کے سائے کو علی کہتے ہیں۔ کبھی سرکار کا ساتھ ہی نہیں چھوڑا، اور کبھی ایسا مرحلہ آ بھی گیا کہ ساتھ چھوڑنے کی بات ہو رہی ہے تو نبی ہی فرما رہے ہیں یا علی تم رک جاؤ، بھئی سایہ کیسے سایہ وجود کا ساتھ چھوڑ دے، حضرت فرمایا رک جاؤ، تمہارے رکنے سے تمہیں یہ فضیلت ملے گی کہ تمہاری نسبت میرے ساتھ وہی ہو جائے گی جو موسیٰ کو ہارون کے ساتھ تھی، یعنی روک کر چھوڑ کر بھی گئے ہیں مولا علی کو تو پھر اتنا بڑا عنوان دے کر گئے۔ اس نبی کا انکار کرنے والا کیا کہلائے گا جی؟ اس نبی کا انکار کرنے والا کافر کہلائے گا۔ آپ اور ہم سب صبح شام اذانوں کے ساتھ ساتھ دہراتے ہیں یا نہیں؟ اللہ کی وحدانیت کو بھی اور نبی کی نبوت اور رسالت کو بھی، اور پھر مولا علی کی ولایت کو۔ کبھی تفصیل سے بات ہو کہ مولا علی کی ولایت کا اقرار نبی کی رسالت کے اقرار کے بعد ہم کیوں، کیسے، کس دلیل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ میں اپنے ان بچوں اور جوانوں سے کہوں گا خبردار کوئی بات بغیر دلیل کے نہ کیا کرو، ہمیں فرزندان دلیل ہونا چاہیے، ہمیں دلیل کے آگے جھک جانا چاہیے اور دلیل سے ہی بات کرنی چاہیے۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر کوئی سچا ہوگا تو دلیل لائے گا، اور اگر دلیل نہیں لا پائے گا تو آپ کی بات مان لی جائے گی۔ کسی سے کوئی ضد نہیں ہے، کوئی بحث نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ ہمیں دلیل سے بات کرنی چاہیے۔ ہم صبح شام اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتے ہیں، صبح شام سرکار دو جہاں کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور آپ کی نبوت اور رسالت کا اقرار کر کے اپنے ایمان کا ثبوت دیتے ہیں۔ اور یہ بار بار ہمیں اس لیے دہرایا جاتا ہے کہ ہم انسان ہیں، ہم بھول جاتے ہیں، بات 2 دن پرانی نہیں، ہم صبح کی بات یاد نہیں رکھ پاتے، ہمیں صبح سے پھر دوپہر کے وقت میں یاد دلایا جاتا ہے، پھر شام کو پھر یاد دلایا جاتا ہے، یاد رکھو، قرآن پکار کے کہہ رہا ہے ذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، بار بار دہراؤ، بار بار دہرانے سے مومنین کو فائدہ ہوتا ہے۔
یہ فلسفہ بار بار دہرانے کا یہ ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، آیہ کریمہ جسے عنوان عشرہ قرار دیا اس کا ترجمہ سنیے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. وَيَقُولُ فعل مضارع، قَالَ فعل ماضی، قُل فعل امر. یہ جیسے جیسے زمان بدلتے رہیں گے ان کے الفاظ تبدیل ہوتے ہیں عربی کے اندر. یقولو فعل مضارع ہے اور فعل مضارع حال اور مستقبل کا فعل ہے. یعنی اب ترجمہ کریں گے ہم یقولو کا کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. ترجمہ یہ نہیں کریں گے کہ کہتے ہیں، کہتے رہیں گے. یہ آگے بھی ہوگا. یہ نبی کے زمانے میں انکار ہو رہا ہے، یہ بعد میں بھی انکار ہوگا. آپ نتیجہ دیکھیے گا ترجمے میں بات کہاں تک جا رہی ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے. لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. اچھا، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کو تو مانتے تھے، یہ رسول کو نہیں مانتے تھے. بھائی آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں، یعنی بھیجے ہوئے ہوتے ان کے مطابق تو مان لیتے نا. یہ انہیں وہاں سے آیا ہوا نہیں مان رہے، اللہ کا انکار کہاں کر رہے ہیں. یعنی اللہ کا اقرار کرتے ہوئے نبی کا انکار کر رہے ہیں تو قرآن انہیں کافر کہہ رہا ہے. تو روشن ہو گئی نا بات کہ جو اللہ کو مانے اور اللہ کے نبی کو نہ مانے وہ اللہ کے قرآن کی زبان میں مسلمان نہیں ہے. بھائی مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے، شیطان اللہ کو مانتا تھا، اللہ کے نبی کو نہیں مانتا تھا. خبردار اگر اللہ کو کوئی ماننے والا نظر آئے اور نبی کی بے حرمتی کرتا نظر آئے تو سمجھ لیجئے یہ شیطان کے قبیلے کا ہے. وَيَقُولُ الَّذِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ لست مرسلا، آپ بھیجے ہوئے رسول نہیں ہیں. قل، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے، کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے. آیت یہاں رکی نہیں ہے. شاید بہت سو کی آرزو ہو کہ آیت رک جائے. نہیں عزیزان گرامی، آیت یہاں رکی نہیں ہے. آیت میں یہ نہیں کہا گیا کہ اللہ کافی ہے. اللہ تو مصطفیٰ کے لیے کافی ہے، مرتضیٰ کے لیے کافی ہے. بات میری اور آپ کی ہو رہی ہے. کفا باللہ، اللہ کافی ہے. قرآن کی آیات نکال کر دکھانے والے یہ بھی دیکھیں کہ قرآن صرف ایک آیت پر مشتمل کتاب نہیں ہے. 6000 سے زیادہ آیات پڑھو گے تو قرآن سمجھ میں آئے گا. اپنے پسند کی آیت نکال کر اپنا مطلب حل کر لینا مسلمانی نہیں ہے. مسلمان اسے کہتے ہیں جو پورا قرآن پڑھ کر عقیدہ بناتا ہو. صرف قرآن میں ایک آیت پڑھ کر کے اللہ کافی ہے، الیس اللہ کافٍ عبدہ، اے میرے بندے کیا تیرے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ ہمیں بھی پتہ ہے یہ آیت. یا یہ آیت کریمہ جس کے اندر آیت یہاں کر پہنچی کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان گواہی کے لیے اللہ کافی ہے، یہ آیت یہاں مکمل نہیں ہے. یا ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن مجید کی آیات ہیں. مگر عزیزان گرامی قرآن مکمل پڑھیں گے تو عقیدہ بنے گا. خبردار، میں اپنے بچوں اور جوانوں سے بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ آرزو تو بہت سے لوگوں کی ہے کہ قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے دکھاؤ. جو لوگ قرآن کی کوئی ایک آیت لا کر آپ کو کچھ دکھا دیں تو یا تو آپ خود اپنی تیاری اتنی رکھیے کہ آپ اسے دوسری آیت دکھا سکیں، یا جن کی تیاری ہے ان سے مشورہ کیے بغیر کبھی بھی ہار نہ مانیے گا. یہ بہت بہت پرانا انداز ہے کہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ. ایک صاحب کہنے لگے جی قرآن سے بات کیجئے. میں نے کہا جی قرآن سے بات کرنا چاہیے مسلمان کو، مگر میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس نے بتایا ہے کہ یہ قرآن ہے؟ بھئی آپ پر فرشتہ آیا تھا کیا؟ یہ آپ کو کس نے بتایا یہ قرآن ہے؟ یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے کہ قرآن ہے. یعنی حدیث سے قرآن تو مانتے ہو، قرآن سمجھنے کے لیے حدیث نہیں مانو گے. کس نے بتایا ہے بھائی؟ کسے معلوم ہوا تھا کہ یہ قرآن ہے؟ سرکار نے فرمایا ابھی وحی نازل ہوئی ہے، فرشتہ میرے اوپر آیا ہے، یہ آیت لے کر آیا ہے. سرکار فرما دیتے تھے، لوگ سن لیتے تھے اور یاد کرتے تھے صحابہ کرام. یہاں آیت مکمل نہیں ہے. قل کفا باللہ شہیدن بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. آیت آگے بڑھی ہے. کہہ دیجئے میرے اور آپ کے درمیان، تمہارے اور میرے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے. ومن عنده علم الکتاب، اور وہ جس کے پاس مکمل کتاب کا علم ہے.
مکمل